السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ ایک ایسے عیاش بادشاہ کا ہے۔ اگر وہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتا تو وہ شام کو اس کے بستر پر پہنچا دی جاتی۔ ایک دن بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑی، جو بہت ہی خوبصورت اور حسن کی ملکہ لگ رہی تھی۔ اس بادشاہ کا وزیر بہت ہی سمجھدار اور مخلص آدمی تھا۔ بادشاہ ہر کام اس کی رائے لے کر ہی کرتا اور ہر جگہ ہر کام میں وزیر کو اپنے ساتھ رکھتا۔ ایک دن بادشاہ نے تمام لوگوں کی دعوت کی تو محل میں دعوت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ہر آدمی کھانے میں مشغول تھا۔ محل میں کام کرنے والے ہر وزیر اور مسیر سب اپنی اپنی بیگم کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ اچانک بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑ گئی۔ اتنی خوبصورت اور حسین عورت تو اس کے محل میں بھی نہیں تھی جتنی حسین اور بلا کی خوبصورت اس کے وزیر کی بیوی تھی۔ حسب معمول بادشاہ کے دل میں وزیر کی بیوی کے لیے بے چینی بڑھ گئی، لیکن وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ اس کے خاص وزیر کی بیوی تھی۔ بادشاہ وزیر کی بیوی کو ساری رات بھلا نہ سکا۔ نیند تو بہت دور کی بات، ساری رات وزیر کی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا کہ اسے کیسے حاصل کیا جائے، لیکن اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار اس کے دماغ میں ایک شیطانی چال نے منصوبہ بنا لیا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے وزیر کو دربار میں بلوایا اور وزیر کو ایک خط دیتے ہوئے کہا کہ یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دینا ہے، لیکن یہ خط تمہیں خود لے کر جانا ہے۔ یہ اتنا اہم خط ہے کہ اس خط کے معاملے میں تمہارے سوا کسی اور پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ یہ خط میں خود حفاظت کے ساتھ بادشاہ تک پہنچا کر آؤں گا۔ وزیر اگلی صبح اپنی بیوی سے مل کر لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے لیے تو ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وزیر سفر پر نکل گیا تو بادشاہ محل سے نکل کر ٹہلتے ٹہلتے وزیر کے گھر پہنچ گیا اور بنا اجازت گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی غسل کرنے کے بعد روم میں بیٹھ کر اپنے بال سکھا رہی تھی۔ بادشاہ کو اچانک دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، لیکن بادشاہ کا استقبال کیا اور بولی کہ بادشاہ کا ایک بال بلند ہو، اور پوچھنے لگی کہ حضور، آج ہم غریبوں کے گھر میں کیسے تشریف لے آئے؟ بادشاہ نے کہا، میں سیر کرتا کرتا ادھر کو آ نکلا، سوچا کہ تم گھر میں اپنے شوہر کے بنا اکیلی ہوگی، تم سے تمہاری خیریت معلوم کر لوں اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو پوری کر دوں، کیونکہ یہ خیال رکھنا بھی تو میری ذمہ داری ہے، آخر تم ہمارے خاص وزیر کی بیوی جو ہو۔ وزیر کی بیوی نے بادشاہ کی خوب خاطرداری کی۔ بادشاہ اب مطلب کی بات پر آ گیا اور اس کے حسن کی تعریف کرنے شروع کر دی اور کہنے لگا، تم جیسی حسین عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی بہت سمجھدار اور ہوشیار عورت تھی۔ اسے پہلے ہی بادشاہ کی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو اتنی دور دوسرے ملک میں بھیج دیا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا کر مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ وہ بولی، حضور، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حاکم خود لٹیرے بن جائیں تو عوام انصاف لینے کس کے پاس جائے گی؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کی شان ہی نہیں۔ وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی عقل مندی اور دانشمندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو اپنی حرکت پر بڑا افسوس ہوا اور وہ خود پر بڑا شرمندہ ہوا۔ ادھر وزیر کچھ ہی دور چلا تھا کہ اس کو یاد آیا کہ وہ بادشاہ کا خط تو گھر میں تکیے کے نیچے ہی بھول گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو واپس گھر کی طرف دوڑا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط اٹھاتے ہوئے اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی بادشاہ کی چپل پر پڑی۔ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سر چکرا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ میری بیوی کے ساتھ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ وزیر چپ چاپ بنا کچھ بتائے گھر سے نکل گیا اور وہ خط لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اور خط پہنچا کر واپس بادشاہ کے پاس محل میں پہنچا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 اشرفیہ دی۔ وزیر نے اشرفیہ لے کر بازار پہنچا، عورتوں کی ضرورت کا سامان، کپڑے وغیرہ خرید کر اپنے گھر پہنچا اور پہنچ کر بیوی کو سلام کیا۔ اس کے بعد کہنے لگا، چلو تمہارے میکے چلتے۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ یہ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو دکھاؤ اور بتاؤ کہ بادشاہ نے
तोहफे में दिया है। तो बीबी ने कहा जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद बीबी तैयार हो गई और अपने शौहर वजीर के साथ अपने मैके के लिए रवाना हो गई। वजीर के ससुराल वाले अपने दामाद और बेटी के लाए हुए इतने सारे सामान को देखकर खुश हो गए। वजीर बीबी को मैके छोड़कर वापस अपने घर आ गया। 1 महीना गुजर गया। इतने दिन गुजरने के बावजूद वजीर ने न तो बीवी का हाल पूछा और न उसको वापस लेने आया। कुछ दिनों के बाद वजीर की बीवी के भाई वजीर को मिलने आए और अपने बहनोई से पूछने लगे कि आप हमें हमारी बहन की तरफ से गुस्से और नाराजगी की वजह तो बताओ, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। वजीर ने कहा तुम चाहे जो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे अब तुम्हारी बहन का कोई हक ही नहीं। उसके मैंने सारे हक अदा कर दिए। वो लोग मायूस होकर चले गए। अगले दिन वो काजी साहब के पास गए। काजी ने बादशाह की मौजूदगी में वजीर को बुलाया। लड़की के भाइयों ने कहा अल्लाह ताला बादशाह और काजी साहब को सलामत और कायम दायम रखे। फिर काजी साहब से लड़की के भाइयों ने कहा काजी साहब, हमने एक सरसब्ज हरा भरा बाग जो फलों से भरा हुआ था और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी साहब वजीर की तरफ मुतवज्जह हुए और वजीर से कहा तुम अपनी सफाई में क्या कहते हो? वजीर ने कहा काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो मैंने उससे बेहतर हालत में उन्हें वापस कर दिया है। काजी ने लड़की के भाइयों से पूछा क्या उसने वह बाग उसी हालत में वापस किया है जैसे पहले था? लड़की के भाइयों ने कहा जी काजी साहब, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उससे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने वजीर से कहा तुम क्या कहते हो? इस बार वजीर ने कहा कि काजी साहब, मैंने इस बाग को किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं लौटाया, लेकिन वापस करने की वजह यह है कि एक दिन जब मैं इस बाग में आया तो मैंने उसमें शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे डर हुआ कि कहीं शेर मुझे न खा जाए, इसलिए शेर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था और हर बात को बड़ी गौर से सुन रहा था। बादशाह उठकर बैठ गया और कहने लगा वजीर साहब, अपने बाग में अमन और मुतमईन होकर चले जाओ। उसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ गया था, लेकिन वह शेर न तो तुम्हारी बाग में कोई असर छोड़ सका, न ही कोई पत्ता तोड़ सका, न ही कोई फल खा सका। वह शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर रहा, लेकिन मायूस होकर लौट गया। बादशाह ने कहा खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे बाग के चारों तरफ लगी मजबूत दीवार जैसी नहीं देखी। उसके बाद वजीर सीधा अपने ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी को लेकर अपने घर आ गया। न तो काजी को पता चला और न दरबार में बैठे किसी और आदमी को खबर हुई कि माजरा क्या था। कितनी बेहतर बात है कि अपने अहलो अयाल के ऐबों को छुपाए, अपने घरों के राज किसी पर जाहिर न करनी चाहिए और दूसरे के ऐबों पर भी पर्दा डालना चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों के वक्त खुशियों से भर दे। अल्लाह ताला आपको आपके अहलो अयाल और माल में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।